بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے گھروں کی اصلاح، اس کی اگلی کڑی لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح بات کہنے کی، صحیح باتوں پر عمل کرنے کی اور آپ کو بھی صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اب یہ گھر ایک لحاظ سے آباد ہو گیا ہے، اس کی بنیاد پڑ گئی ہے، گھر مل گیا ہے اور گھر میں ایک بیوی آ گئی ہے، ایک شوہر آ گیا ہے اور یہ سلسلہ اب چل پڑا ہے۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد فطری بات ہے اور انبیاء کرام کی سنت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا احسان بھی جتلایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ذریت بھی بنائی ہے۔ اس ذریت کی تلاش کرنے کے لیے ہم کو شادی کرنی پڑتی ہے، اولاد کی تلاش کرنے کے لیے، لیکن اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ نیک اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ بہت سے لوگوں کو اولاد ہی نہیں ہوتی، بہت سے لوگوں کو اولاد ملتی ہے تو وہ صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ آرام کے بجائے فتنہ اور عذاب کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ ایمان نہیں لایا اپنے والد کی باتوں پر اور اس کا انجام کتنا بھیانک ہوا، تو زندگی بھر اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن وہ پلٹ کے نہیں آیا۔ اس لیے بہت زیادہ بیدار رہنے کی اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے ہم لوگوں کو بار بار کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تمام انبیاء کرام کی، خاص طور سے ایسے انبیاء کرام جن کو شروع میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، تو وہ لوگ مایوس نہیں ہوئے، برابر دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ خاص طور سے زکریا علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پہ ذکر کیا ہے۔ انہوں نے دعا کیا کہ رب ہب لی من لدن کا ذریۃ طیبہ، اللہ تعالیٰ تو مجھے بہترین اور نیک ذریت عطا فرما۔ اور یہ بھی فرمایا کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ تعالیٰ تو مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو ہی بہتر وارث ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ حضرت مریم کے پاس جاتے تھے، جب وہ عبادت کی جگہ پہ بیٹھی رہتی تھیں تو وہاں دیکھتے تھے کہ وہ بے موسم کے پھل ان کے پاس اور بے موسم کی نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں، تو بڑا تعجب کرتے تھے زکریا علیہ السلام اور پوچھا بھی مریم سے کہ یہ کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس، بے موسم کا پھل اور بے موسم کا کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ خیال ہے، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو میری عمر اگرچہ بڑی ہو گئی ہے، لمبی ہو گئی ہے، واشتعل الراس شیبہ، بڑھاپے کی مرحلے میں آ گیا ہوں، تب بھی میں اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بڑی بات ہے، مجھے اولاد دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کیا تو کہ اللہ تعالیٰ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ ورب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ذریت عطا فرما، اور شرط یہ بھی لگائی، عام ذریت نہیں، نیک ذریت، نیک اولاد عطا فرما۔ یہ خیال کرنا چاہیے ہمارے والدین کو یا ہمارے جو جنہوں نے نئی شادی کی ہے خاص طور سے ان کو، کہ دونوں مل کر کے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ذریت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی دعائیں قبول کرے گا اور ان کو نیک ذریت عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان تھا اپنے انبیاء کرام کے ساتھ، اور ہمارے لیے تمام انبیاء قابل نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ ان کے جو بھی اعمال تھے ان کو ہم فالو کریں۔ یہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ سے پہلے جو انبیاء لوگ گزرے ہیں ان کے نیک کاموں میں، ان کے کاموں میں آپ ان کو فالو کیجئے۔ وَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، جو لوگ آپ سے پہلے انبیاء کرام گزرے ہیں ان کو فالو کیجئے۔ خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کے جو کارنامے تھے، جو قربانیاں تھیں، ان کے لیے تاکید کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو نمونے ہیں، جو سبق ہیں، ان کو آپ فالو کیجئے، تو اس طرح سے انشاءاللہ بڑی کامیابی ملے گی۔ الحمدللہ اب جب اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو اس کے شکریہ کا سب سے پہلا طریقہ یہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی خوشی ملنے پر، چاہے وہ داؤد علیہ السلام رہے ہوں، چاہے دیگر انبیاء کرام رہے ہوں، چاہے سلیمان علیہ السلام رہے ہوں، یا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہوں، کوئی بھی نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے اور دعا بھی کرتے تھے۔ اور جب کوئی کام مرضی کے مطابق ہو جایا کرتا تھا، اللہ کے رسول مثال کے طور پر کسی غزوہ میں فتح ملی یا اور کوئی کامیابی ملی تو فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تو اولاد اللہ تعالیٰ دے
تو یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد سجدہ شکر ادا کریں، اس کے بعد 7ویں دن بچہ کا یا بچی کا عقیقہ کریں۔ یہ بہت ضروری امر ہے۔ ہمارے یہاں بہت سی چیزوں پر لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن معلوم ہوا کہ عقیقہ نہیں کیا۔ آج کی دنیا میں اپنے دیہات میں خاص طور سے دیکھتے ہیں بہت سے جگہوں پہ جب ولیمہ کا موقع آتا ہے تو کہیں گے ارے مولانا صاحب اس پہ دعا پڑھ دیجئے، یہ کیا ہے؟ اس کا عقیقہ نہیں ہوا تھا۔ آج یہ بڑا ہو گیا ہے لیکن اس وقت اس کا عقیقہ نہیں ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اگر عقیقہ کے لیے پیسہ نہیں تو آدمی قرضہ لے لے، اور ایسے قرضوں کو اللہ تعالیٰ بہت جلد ادا بھی کرا دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم چھوٹے بڑے کام کے لیے قرضہ لیتے ہیں، چاہے وہ حلال قرضہ ہو چاہے وہ حرام قرضہ ہو، موبائل کے لیے، چھوٹے سے صوفہ سیٹ کے لیے اور ڈیکوریشن کے لیے۔ تو یہ جو اسلام کی تعلیم ہے کہ بچہ اسی عقیقے سے متعلق ہے اس کا مستقبل، تو اس کے لیے ہم کیوں نہیں تیاری کرتے یا پیسہ بچاتے یا انتظام کرتے تاکہ اس کا عقیقہ کر دیں اور اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کریں تاکہ لوگوں کی دعائیں ملیں اور بچہ ہمارا آگے جا کے کامیاب ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ بھی ہے کہ ان تمام نیک کاموں کے ساتھ ساتھ اب جب بچہ مل گیا الحمدللہ اتنی بڑی عمر میں 90 سال کی عمر میں، تو اس کی قدر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا تو شکریہ ادا ہی کیا، اس کے علاوہ اب یہ بھی دعا کرتے تھے کہ آئندہ مستقبل میں بھی ہمارے بچے کی کیسے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کیا کہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بچے کے دین کے تعلق سے کہ شرکیہ ماحول میں رہتے تھے، شرکیہ گاؤں، شرکیہ علاقہ، شرکیہ ملک تھا، شرک اور بت پرستی وہاں پہ عام تھی، تو شرک سے بچانے کے لیے، راہ حق پہ قائم رکھنے کے لیے، ضلالت و گمراہی سے بچانے کے لیے ایک باپ کی یہ ذمہ داری ہے، ایک ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوشش بھی کریں، صحیح عقیدہ کی تعلیم بھی دلائیں اور صحیح جگہ پہ تعلیم دلائیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی کریں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ کون سے ایسے والدین ہیں جو آج کل ان پہلوؤں پہ توجہ دیتے ہیں؟ لیکن ایسے ہی دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، تب اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا تیار ہوا تھا الحمدللہ۔ یہ دعاؤں کی برکت تھی، ان کی نیک اعمال کی برکت تھی، ان کی بھی اور ام اسماعیل کی بھی یہ برکت تھی۔ جو قربانیاں اللہ کے حکم پر اسماعیل کی والدہ نے دی تھیں وہ آج ہمارے لیے نقش راہ ہیں اور یہ سنت ہمارے لیے موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور اس کے علاوہ صرف یہی نہیں کہ شرک سے بچائیں، بعد میں عملی زندگی میں بھی بیٹا اور بیٹی ہمارے دیندار رہے، اس کے لیے بھی مستقل دعا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اور ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہیں، جیسے ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کیا کرتے تھے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی نماز قائم کرنے والا یعنی نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی۔ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ایسے خوش نصیب والدین ہوں گے جو اپنی دعاؤں میں اپنے اولاد کے لیے اس طرح سے دعا کرتے ہوں گے۔ حضرت سعید بن مسیب وغیرہ کے بارے میں آتا ہے اور بڑے بڑے تابعین کے بارے میں، بڑے بڑے علماء کے بارے میں پرانے، کہ وہ کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد بیٹے کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ بیٹے میں تیرے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی تیری کامیابی کے لیے، تیرے لیے دعا کرنے کے لیے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اتنی فکر رہتی تھی۔ اور خاص طور سے آج کے زمانے میں جب اتنی گمراہیاں، اتنی بربادیاں، شیطان کے اتنے وسائل عام ہو گئے ہیں آج ہمارے ماحول میں کہ وہ بچہ گھر سے اگر نماز کے لیے کہہ کے نکلتا بھی ہے تب بھی وہ نماز کے لیے نہیں جاتا ہے۔ تو صرف وہ سختی یا تنبیہ یا کہہ دینا اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی کہ ہم نازک اوقات میں، بہترین اوقات میں اپنے بچوں کے لیے اور اپنی بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ نہ صرف یہ کہ دین کی پابندی کرنے کے لیے بلکہ ہر طرح سے ان کی حفاظت کے لیے بھی ان کے لیے دعا کرتے رہیں، کیونکہ آج کل معاملات بڑے الٹے چل رہے ہیں۔ آدمی کو پتہ نہیں رہتا اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود بھی، اتنی ترقی کے باوجود بھی کہ میرا بچہ اس وقت کہاں پہ ہے، میری بیٹی اس وقت کہاں پہ ہے۔ جاتے تو ہیں اسکول کے نام پر، نکلتے تو ہیں جاب کے نام پر، نکلتے تو ہیں ٹیوشن کے نام پر، لیکن کہاں رہتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب چڑیا کھیت چگ جاتی ہیں اور بربادی ہمارے مقدر میں آتی ہے۔ تو اس بربادی سے بچنے کے لیے اور اس کے پہلے حفاظتی انتظام کرنا چاہیے۔ عام طور سے ایک آدمی ایک جانور کی حفاظت کے لیے باڑے بناتا ہے، ایک کھیت کی حفاظت کے لیے نگراں رکھتا ہے۔ ذمہ داری یہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے قدم قدم پر ہر چھوٹی بڑی دکان میں آج سیکورٹی گارڈ رکھے جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے اولاد یہ ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں، یہ ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہیں، یہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہیں، سکون کی ضمانت ہیں، تو ان کے لیے ہم کیا دعا بھی نہیں کر سکتے؟
نہیں، دعا کرنا بھی ضروری ہے اور خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ماں کو اور باپ کو اپنی بہت سی خواہشات، اپنی بہت سی تفریحات، اپنے بہت سے فون کالز وغیرہ بند کر کے بچوں کے بارے میں 24 گھنٹہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ شادی شدہ زندگی، اولاد کی زندگی اتنی آسان نہیں ہے، خاص طور سے آج کے وقت میں ذرا سی غفلت ہوئی اور بیٹا یا بیٹی ہاتھ سے نکل گئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ماں باپ کی مثال ایک ڈرائیور کی مثال ہے۔ جیسے کوئی آدمی کار چلاتا ہے، اگر ذرا سا اس کی پلک جھپک جائے تو ایکسیڈنٹ رکھا ہوا ہے سامنے۔ ڈرائیور کی آنکھ ذرا سا بھی جھپک جائے، پلک جھپک جائے، اس کو نیند آ جائے یا ذرا سا بھی وہ غافل ہو جائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ دنیا کے تمام ممالک موبائل کے بارے میں قانون کیوں بناتے ہیں کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ موبائل پہ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر آپ کا دماغ بڑھ جاتا ہے اور آپ پورا اٹینشن نہیں رہتے ہیں ڈرائیونگ پہ کہ سامنے کون سا خطرہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ سامنے کون سی ٹریفک ہمارے پاس آ رہی ہے، یہ سامنے کون سا موڑ آ رہا ہے، کہیں ایسے حادثے ہوتے ہیں۔ تو وہی مثال گھر کی ہے کہ گھر کے جو سرپرست ہیں، گھر کے جو ذمہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو اپنے بچوں کے بارے میں ایسے ہی ہوشیار رہنا پڑے گا، تب انشاءاللہ کوئی حادثہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آج تو اگر بے وقت مسجد کا مائک کھڑکھڑاتا ہے تو ڈر لگتا ہے پھر کسی کے بچہ گم ہوا یا کوئی کسی کے انتقال کی خبر آنے والی ہے۔ ہر وقت دل دھڑکتا رہتا ہے، جیسے ہی مسجد کا مائک آن ہوا بے وقت میں، اذان کے وقت کے علاوہ، تو لگتا ہے کہ کسی کا بچہ گم ہوا یا کسی کا بچہ مل گیا، اس کو لا کے کوئی مسجد میں چھوڑ گیا ہے۔ یہ ذمہ داری تو بہرحال نہیں ہے۔ آپ کے دل کا ٹکڑا، اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں رہے، آپ اس سے کنیکشن میں نہ رہیں، یہ تو ذمہ داری نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، نگراں بنایا ہے۔ جیسے سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، ایسے آپ سیکورٹی گارڈ ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ تو اپنی بہت سی تفریحات کو چھوڑ کر کے بچوں کی حفاظت پہ ہم کو زور دینا چاہیے، اور جو انبیاء کرام کی دعائیں ہمارے سامنے موجود ہیں الحمدللہ قرآن و حدیث میں، وہ دعائیں ہم کو کرنا چاہیے، تاکہ وہ جو مقصد ہے ہمارا ذریت کا، اولاد کا، وہ اپنے صحیح انجام تک پہنچے، بچے تعلیم یافتہ ہو جائیں، بچیاں تعلیم یافتہ ہو جائیں، پھر وقت پر ان کی مناسب رشتے مل جائیں انشاءاللہ، اور ان کا بھی گھر آباد ہو جائے اور ہم لوگوں کا گھر بھی اسی طرح سے آباد رہے، نئے سسرالی رشتے ملیں، اس میں اور محبت بڑھے اور اس میں مسلمان ایک دوسرے کے قریب آئیں، مسلمان مضبوط ہوں۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ الحمدللہ یہ صرف مسلمان کی شان اور شوکت کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کی شان اور شوکت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا احسان جتلایا ہے کہ ہم نے بنایا نسبا و صہرا، ایک تو نسبی تعلق تمہارا ہے، دوسرا سسرالی تعلق تمہارا ہم نے بنا دیا، تو اس طرح سے مسلمان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ تو ہمیں گھروں کی اصلاح کی جب بات ہم لوگ کر رہے ہیں تو گھروں سے مراد وہی ہوتا ہے، خالی چھت اور دیوار یا اینٹ گارے سے گھر نہیں بنتا ہے، بلکہ وہ گھر کے افراد سے صحیح معنوں میں گھر بنتا ہے اور بستا ہے اور آباد ہوتا ہے۔ تو گھر کے افراد کون ہیں؟ وہی میاں بیوی ہیں اور بال بچے ہیں، اولاد ہے، ذریت ہے۔ تو یہ ایک گھرانہ ہے، یہ ایک چمن ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہم کو قربانی دینی پڑتی ہے، بیدار رہنا پڑتا ہے۔ یہ ہماری دینی بھی ذمہ داری ہے اور دنیاوی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح سے خیال رکھیں اور دعائیں کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کی فتنوں سے ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے۔ اور جو شیاطین الانس والجن ہیں، انسانی شکل میں جو شیاطین ہیں، چاہے ان کے دوست کی شکل میں ہوں، چاہے سہیلیوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ موبائل کی شکل میں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے ہمارے بچوں کو بھی برباد ہونے سے بچائے رکھے۔ ورنہ بڑی محنت سے بچوں کی تیاری کرتے ہیں والدین، ان کو بڑا کرتے ہیں، ان کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، اور اچانک کہیں سے کوئی خبر آ جاتی ہے یا پولیس والے کنٹیکٹ کرتے ہیں کہ تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی ایسی جگہ پہ ہے، فلاں کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ نہیں ہے، اور بڑے دردناک حادثے بھی ہوئے ہیں اس میں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے، ان کا پروٹیکشن کرنے کے لیے سب سے پہلی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ کا کنٹیکٹ بنا رہے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی ذریت کی، آپ کے اولاد کی حفاظت فرمائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ابن عباس کی حدیث میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام اور تعلیمات کی حفاظت کریں، ان کو فالو کریں جو اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی دینی احکام کے پابند خود بھی بنیں اور اپنے بچوں کو بھی بنائیں انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح سے بہت سی ایسی دعائیں ہیں یا جو معمولات ہیں گھر میں رہنے کے یا گھر میں آنے جانے کے،
سونے جاگنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، کھانے پینے کے، ان تمام چیزوں میں بھی یہ دعائیں ہی ہمارے لیے سب سے بڑا وسیلہ اور سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، ہم کو اور ہماری اولاد کو دین پر کاربند بنائے اللہ تعالیٰ، اور جو مقصد ہے ہمارے اولاد کی پیدائش کا، یا اللہ تعالیٰ جیسا کہ تو نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا تو ایک ذریعہ ہے، یہ دنیا تو ایک وسیلہ ہے، یہ اصل مقصد نہیں ہے، یہ اصل مقصد نہیں، اصل مقصد اور منزل تو اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے کہ دنیا کو آباد کرو، دنیا میں کھاؤ پیو تاکہ صحیح معنوں میں عبادت کر سکو۔ ایک بھوکا آدمی، ایک لاغر آدمی، ایک کمزور آدمی، ایک بغیر کھائے ہوئے آدمی، وہ اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت نہیں کر سکتا۔ اور عبادت صرف مسجد کی چار دیواری تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ بہت وائڈ ہے یہ، اور ان تمام عبادتوں کو ادا کرنے کے لیے ہمارے اندر جسمانی طاقت بھی ہونی چاہیے، اور ہمارے بچوں کی حفاظت بھی ہونی چاہیے، ان کو دین پر قائم بھی رہنا چاہیے تاکہ وہ دین کو سمجھیں۔ اور یہ کہاں سے ملے گا ان کو؟ صرف مدرسے میں یا صرف اسکول میں نہیں ملے گا، زیادہ تر ٹائم ان کا ہمارے گھروں کے اندر ہی گزرتا ہے۔ تو ہمارے والدین یا سرپرست اگر ایسے ہوں گے جو اس طرح کا سلسلہ بنائے رکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، تو اللہ تعالی ضرور ان کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اسی طرح سے ہم کو اللہ کے احکام کے مطابق، سنت کی تعلیم کے مطابق، صحابیات کی سیرت کے مطابق، ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کے مطابق، صحابہ کرام کے نوجوانوں کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کے نقش قدم پر ہم کو اور ہمارے بچوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔